امریکہ تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر، نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات شیڈیول۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود اس غیر معمولی ملاقات کی تفصیلات سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کی کسی بھی اعلیٰ ترین شخص سے یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی، ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال کا امکان۔ ایران کے اسرائیل پر ہائپر سونک اور فتح 1 میزائل سے حملے، مزید 20 میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، یروشلم، بیت المقدس اور شیروان دھماکوں سے گونج اٹھے۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایرانی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے اسرائیلی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی تل ابیب کے مضافاتی علاقوں کو خالی کر دے۔ ایران کے فتح میزائلوں نے اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں ہلاک صہیونیوں کی تعداد 27 ہو گئی، 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا ہیڈ کوارٹرز بھی ایرانی حملوں کی زد میں آ گیا۔ اسرائیل کا تمام ایئرپورٹس کا اور فضائی حدود بند رکھنے کا اعلان۔ فلسطین کی طرح ایران کی حمایت بھی جاری رکھیں گے، حوثی رہنما کا اعلان۔ ہم صہیونیوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، دہشت گرد صہیونی وجود سے سختی سے نمٹنا جانتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا دو ٹوک پیغام۔ اسرائیل کے ایرانی دارالحکومت تہران میں حملے جاری، تہران کے ڈسٹرکٹ 18 کے رہائشی علاقہ چھوڑ دیں، اسرائیلی فضائیہ کی دھمکی۔ اسرائیل کے تہران سمیت 20 سے زائد شہروں پر حملے۔ ایرانی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے نئے سربراہ علی شادمانی شہید، اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملوں میں 230 ایرانی شہید، 1400 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے ایران کی آئل ریفائنری اور ذخیرہ مراکز پر حملے۔ ایران کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی رسد میں کمی، بیشتر علاقوں میں پیٹرول پمپ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ ایران میں بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی، کہا خامنئی کو قتل کرنے سے تنازع ختم ہو جائے گا۔ ہمارا صبر اب ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ ہمیں معلوم ہے ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر بہت آسان ہدف ہے، ابھی ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے نہیں جا رہے، امریکی شہریوں یا فوجیوں پر حملوں سے خبردار کرتے ہیں۔ ایران کی فضائی حدود پر اب ہمارا مکمل اور بھرپور کنٹرول ہے۔ ایران کے پاس کافی مقدار میں اچھے لڑاکا طیارے اور دیگر دفاعی ساز و سامان تھا۔ اس کا موازنہ امریکی ساختہ اور تیار کردہ جنگی سامان سے نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ سے بہتر کوئی بھی کچھ نہیں بنا سکتا۔ ایران کے ساتھ بات چیت کے موڈ میں نہیں، ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایرانی شہری تہران سے نکل جائیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس میں صدر ٹرمپ کی شرکت۔ مشرق وسطی میں کشیدگی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ ایران اسرائیل تنازع میں امریکی کردار بڑھانے پر غور۔ امریکی فوج مشرق وسطی میں لڑاکا طیارے تعینات کرنے لگی، طیاروں میں F-22، F-16 اور F-35 شامل۔ امریکہ کا جنگ میں کودنے کا خطرہ، ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ امریکی حملوں خصوصاً فروٹ پر حملے کی صورت میں رد عمل آئے گا۔ امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی اپنائے گا۔ حوثی بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بنائیں گے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ چین کا امریکی صدر پر ایران اسرائیل تنازع کو بڑھانے کا الزام۔ ٹرمپ ایران اسرائیل کشیدگی میں جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ تہران خالی کرنے کی وارننگ، شعلوں کو ہوا دینا ہے۔ ایران کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قابل قبول نہیں، چینی وزارت خارجہ کا موقف۔ چینی صدر شی جن پنگ کا ایران اور اسرائیل سے کشیدگی فوری کم کرنے کا مطالبہ۔ فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے جلد اقدامات کریں۔ کشیدگی کو ہوا دینے والے اسرائیلی اقدامات پر چین کو گہری تشویش ہے۔ کسی ملک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مخالفت کرتے ہیں۔
فوجی تنازع مسائل کا حل نہیں، کشیدگی میں اضافہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ امن و استحکام کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں صدر شی جن پنگ۔ ایران میں فوجی کارروائیوں سے حکومت کی تبدیلی بڑی غلطی ہوگی۔ حکومت کی تبدیلی سے افراتفری پھیلے گی۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملہ طے کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے تاکہ ہر ایک کو مذاکرات کی میز پر واپس لایا جا سکے۔ مشرق وسطی میں امریکی اور برطانوی فوج کا متحرک ہونا ایران کے لیے پیغام ہے کہ مسئلے کا سفارتی حل تلاش کیا جائے۔ صدر ٹرمپ ان عالمی رہنماؤں کی قیادت کر رہے ہیں جو تہران سے معاہدے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ برطانوی فوج اب ہائی الرٹ ہے۔ یہ اقدام سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے ہمیشہ اسرائیل کے تحفظ کے حق کی حمایت کی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں شدید تحفظات ہیں۔ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا موقف۔ امریکی شہری ایران اور عراق کا سفر نہ کریں۔ امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ فورس قائم کر دی۔ امریکی شہری ضروری سفر کے لیے بھی سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ ہماری اولین ترجیح دنیا بھر میں موجود امریکیوں کی حفاظت ہے۔ ہم دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی بریفنگ۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی ضمیر پر داغ ہے۔ یہ صرف انسانی بحران نہیں، انسانیت کا زوال ہے۔ عالمی برادری خاموش نہ رہے۔ خطرات شدید تر ہو چکے ہیں۔ عالمی قوانین اور نظام کی ساخت کا امتحان ہے۔ قابض قوت بین الاقوامی قانون کی بدترین خلاف ورزی کی مرتکب ہے۔ اخلاقی دیوالیہ پن کی اقوام متحدہ میں گنجائش نہیں۔ غزہ میں تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور رہائشی علاقوں کو ملبہ بنا دیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں 55,000 سے زائد معصوم افراد کو بے دردی سے قتل کیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا فلسطین کی صورتحال پر جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ ترک اور امریکی صدر کے درمیان 24 گھنٹے میں 3 بار رابطہ۔ رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ صدر اردوان کا روسی ہم منصب کو بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ ترک صدر نے کہا مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا انجام بھی صدام حسین جیسا ہوگا۔ تہران میں فوجی اور حکومتی اہداف پر حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی عوام فوری طور پر تہران چھوڑ دے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ اسرائیل کا ایران کے مرکزی بینک پر سائبر حملہ۔ سائبر حملے کے بعد ایران میں ATMs بند ہو گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے اور مزید بگاڑ سے بچنے پر زور۔ اسرائیلی حملوں سے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایران پر بلا جواز حملوں نے خطے کو عدم استحکام کی جانب دھکیل دیا۔ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ وزیر خارجہ کو متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کا بھی فون۔ دونوں رہنماؤں کی ایران پر اسرائیل کے حملوں پر گفتگو۔ علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے کوششوں کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ سے اسپین کے سفیر کی ملاقات۔ عالمی اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ مجھ میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں۔ وزیر اعظم کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے۔ ایران سے ہمارا تعلق مذہبی اور ثقافتی ہے۔ ایران کے معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف حق پر مبنی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کیا۔ ہماری فوجی صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ موجودہ حالات میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام۔ نواز شریف کا دورہ برطانیہ مکمل، آج واپس وطن کے لیے روانہ ہوں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पुरअमन बात करने की टास्क दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे DW को इंटरव्यू। कहा पाक भारत के दरमियान जंग बंदी हुई लेकिन अमन का क़याम मुमकिन ना हो सका। दुनिया जनूबी एशिया में मुकम्मल अमन के लिए किरदार अदा करे। खिते में अमन का क़याम मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गया। सफारती वफ़द अमरीका, बरतानिया, यूरोप में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। भारतीय जौहरियत और यकतरफा इक़दामात से दुनिया को आगाह किया। काबिज इस्राइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। पनाहगाहों और खैमों में हमलों के साथ साथ खुराक के मुतलाशी अफराद पर गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। इसराइली टैंकों की इमदाद हासिल करने की कोशिश करने वाले हजूम पर फायरिंग। भूख और अफलास के शिकार 20 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली टैंकों ने खान यूनिस में भी शहरियों पर 2 गोले दागे। गली से दर्जन के करीब फलस्तीनियों की मसकशुदा लाशें बरामद। शहदा की मजमूई तादाद 55,469 हो गई।